اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داستان ایمان فروشوں کی جب زکوی سلطان صلاح الدین ایوبی کے خیمے میں پہنچی، صلیبیوں سے جنگ کی ابتدا۔ قسط نمبر 8۔ کہانی میں آگے جانے سے پہلے تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو بآسانی مل سکے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دونوں فوجوں کو مدغم کرنے کا دورانیہ 7 دن رکھا تھا۔ کاغذی کارروائی ہوتی رہی، ناجی پوری طرح سے تعاون کرتا رہا۔ 7 روز گزر چکی تھی، ناجی ایک بار پھر سلطان صلاح الدین ایوبی سے ملا لیکن کوئی شکایت نہیں کی۔ تفصیلات دے کر کہا کہ 7 دن میں دونوں فوجیں ایک ہو جائے گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے نائبین نے بھی یقین دلایا کہ ناجی ایمانداری سے تعاون کر رہا ہے، مگر علی بن سفیان کی تفصیلات کسی حد تک پریشان کن تھی۔ اس کے جاسوس جنہوں نے خبر دی تھی کہ سوڈانی فوج میں کسی حد تک بے چینی، بے اطمینانی اور ابتری پائی جا رہی ہے۔ وہ مصری فوج میں مدغم ہونے پر خوش نہیں۔ ان میں یہ افواہیں پھیلائی جا رہی تھی کہ مصری فوج میں مدغم ہو کر ان کی حیثیت غلاموں جیسے ہوگی، ان کو مال غنیمت بھی نہیں ملے گا اور ان سے باربرداری کا کام لیا جائے گا، اور سب سے بڑی بات کہ ان کو شراب نوشی کی اجازت نہیں ہوگی۔ علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی تک یہ خبریں پہنچا دی۔ ایوبی نے اسے کہا کہ یہ لوگ طویل وقت سے عیش کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کو یہ تبدیلی پسند نہیں آئے گی۔ مجھے امید ہے کہ وہ نئی حالات اور ماحول کی عادی ہو جائے گی۔ اس لڑکی سے ملاقات ہوئی کہ نہیں؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوچھا۔ نہیں، اس سے ملاقات ممکن نظر نہیں آ رہی، میرے آدمی ناکام ہو چکے ہیں، ناجی نے اس کو قید کر رکھا ہے۔ علی بن سفیان نے کہا، اس سے اگلی رات ابھی تاریکی ہوئی تھی، زکوی اپنے کمرے میں تھے، ناجی اور اوروش ساتھ والے کمرے میں تھے۔ اسے گھوڑوں کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ اس نے پردہ ہٹا دیا، باہر کے چراغوں کی روشنی میں اس کو 2 گھوڑے سوار دکھائی دی۔ لباس سے وہ تاجر معلوم ہو رہے تھے۔ گھوڑوں سے اتر کر وہ ناجی کے کمرے کی طرف بڑھے تو ان کی چال بتا رہی تھی کہ یہ تاجر نہیں۔ اتنے میں اوروش باہر نکلا۔ دونوں گھوڑے سوار اس کو دیکھ کر رک گئے اور اوروش کو سپاہیوں کے انداز میں سلام کیا۔ اوروش نے ان کے گرد گھوم کر ان کا جائزہ لیا اور پھر کہا کہ اپنے ہتھیار دکھاؤ۔ دونوں نے پھرتی سے چوکے کھولے اور ہتھیار دکھا دی۔ ان کے پاس چھوٹے چھوٹے تلواریں اور ایک نیزہ تھا۔ اوروش ان کو کمرے کے اندر لے گیا۔ دربار باہر کھڑا تھا۔ زکوی گہرے سوچ میں پڑ گئی۔ وہ کمرے سے نکلی اور ناجی کے کمرے کی طرف بڑھ گئی، مگر دربار نے اس کو دروازے پر ہی روکا اور کہا کہ اسے حکم ملا ہے کہ کسی کو اندر جانے نہ دے۔ زکوی کو وہاں ایسی حیثیت حاصل ہوئی تھی کہ وہ کمانڈروں پر بھی حکم چلایا کرتی تھی۔ دربان کے کہنے سے وہ سمجھ گئی کہ کوئی خاص بات ہے۔ اسے یاد آیا کہ ناجی نے اس کی موجودگی میں اوروش سے کہا تھا، میں عیسائی بادشاہوں کو مدد کے لیے بلا رہا ہوں، تم دونوں 2 پیغمبروں تیار کرو، انہیں بہت دور جانا ہے، اور میرے بات بہت غور سے سنو۔ اور پھر اس نے زکوی کو اندر جانے کا کہا اور ناجی پھر بغاوت کی باتیں کرنے لگا۔ یہ سب سوچ کر وہ اپنے کمرے میں واپس چلی گئی۔ اس کے اور ناجی کے حائل کمرے کے درمیان ایک دروازہ تھا جو دوسری طرف سے بند تھا۔ اس نے اسی دروازے کے ساتھ کان لگا دی۔ ادھر کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ پہلے تو اسے کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن بعد میں اس کو ناجی کی آواز بڑی صاف سنائی دے رہی تھی۔ آبادیوں سے دور رہنا، اگر کوئی شک میں پڑے تو سب سے پہلے اس پیغام کو غائب کرنا، جان پر کھیل جانا، جو بھی تمہارے راستے پر حائل ہو،
اسی کو راستے سے ہٹا دینا۔ تمہارا سفر 4 دنوں کا ہے، 3 دن میں پہنچنے کی کوشش کرنا۔ سمت یاد کر لو، شمال مشرق، ناجی کہہ رہا تھا۔ دونوں آدمی باہر نکلے، زکوئی بھی باہر نکلی۔ اس نے دیکھا کہ دونوں سوار گھوڑوں پر سوار ہو رہے تھے۔ ناجی اور اوروش بھی باہر نکلے تھے۔ وہ شاید ان دونوں کو الوداع کہنے کے لیے باہر کھڑے تھے۔ گھوڑا سوار بہت تیزی سے روانہ ہوئے۔ ناجی نے زکوئی کو بلا کر کہا کہ میں باہر جا رہا ہوں، کام بہت لمبا ہے، دیر لگے گی، تم آرام کر لو، اگر اکیلے دل نہ لگے تو گھوم پھر لینا۔ ہاں، جب سے آئی ہوں باہر نہیں نکلی، زکوئی نے کہا۔ ناجی اور اوروش بھی چلے گئے۔ زکوئی نے چوغا پہنا، کمر پر خنجر اڑسا اور حرم کی طرف چل پڑی۔ وہ جگہ کچھ 100 گز دور تھی۔ وہ ناجی پر یہ ظاہر کرنا چاہتی تھی کہ وہ حرم کے اندر ہی جا رہی ہے۔ دربان کو بھی اس نے یہی بتایا۔ حرم کے اندر جب زکوئی داخل ہوئی تو حرم والیاں اس کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ وہ پہلی بار وہاں آئی تھی۔ سب نے اس کا استقبال کیا اور اس کو پیار کیا۔ ان دونوں لڑکیوں نے بھی اس کو خوش آمدید کہا جو زکوئی کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ زکوئی سب سے ملے اور سب کے ساتھ باتیں کی، پھر حرم سے باہر نکلی۔ وہ خرانٹ ملازمہ بھی وہی تھی جس نے زکوئی کو قتل کرنا تھا۔ اس نے زکوئی کو بڑے غور سے دیکھا اور زکوئی باہر نکلی۔ حرم والے مکان اور ناجی کے رہائش گاہ کا درمیانی علاقہ اونچا نیچا تھا اور ویران۔ زکوئی حرم سے نکلی تو ناجی کے رہائش گاہ کے بجائے بہت تیز تیز دوسرے سمت کی طرف چل پڑی۔ ادھر ایک پگڈنڈی بھی تھی لیکن زکوئی ذرا اس سے دور جا رہی تھی۔ زکوئی سے 15-20 قدم دور ایک سایہ بھی چلا جا رہا تھا۔ وہ کوئی انسان ہو سکتا تھا لیکن سیاہ لبادے میں لپٹے ہوئی ہونے کی وجہ سے کوئی بھوت ہی لگ رہا تھا۔ زکوئی کی رفتار تیز ہوئی تو اس بھوت نے بھی اپنی رفتار اور تیز کر دی۔ آگے گھنی جھاڑیاں تھی، زکوئی ان میں سے روپوش ہوئی۔ سیاہ بھوت بھی جھاڑیوں سے روپوش ہو گیا۔ وہاں سے کوئی 250-300 گز دور سلطان صلاح الدین ایوبی کی رہائش گاہ تھی جس کی ارد گرد فوج کے اعلیٰ رتبوں کے افراد رہتے تھے۔ زکوئی کا رخ ادھر ہی تھا۔ وہ جھاڑیوں سے نکلی ہی تھی کہ بائیں طرف سے سیاہ بھوت اٹھا۔ چاندنی بڑے صاف تھی لیکن پھر بھی اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، اس کے پاؤں کی آہٹ بھی نہیں تھی۔ بھوت کا ہاتھ اٹھا، اوپر اٹھا، چاندنی میں خنجر چمکا اور بجلی کیسی تیزی سے زکوئی کے بائیں کندھے اور گردن کے درمیان اتر گیا۔ زکوئی کے کوئی چیخ نہیں نکلی، خنجر اس کے کندھے سے نکال دیا گیا۔ زکوئی نے اتنا گہرا وار کھا کر اپنے کمربند سے اپنا بھی خنجر نکالا۔ بھوت نے اس پر دوسرا وار کیا تو زکوئی نے اس کے خنجر والے بازو کو اپنے بازو سے روک کر اپنا خنجر بھوت کے سینے میں اتار دیا۔ زکوئی کو چیخ سنائی دی جو کسی عورت کی تھی۔ زکوئی نے اپنا خنجر کھینچ کر دوسرا وار کیا جو اس کے پیٹ میں پورا خنجر اتر گیا۔ اس کے ساتھ ہی زکوئی کے اپنے پہلو میں بھی خنجر لگا لیکن وہ اتنا گہرا نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ہی حملہ کرنے والے عورت چکرا کر گر گئے۔ زکوئی نے یہ نہیں دیکھا کہ اس پر حملہ کرنے والا کون تھا۔ وہ دوڑ پڑے، اس کے جسم سے خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین کا مکان اس کو چاندنی میں نظر آنے لگا۔ آدھا فاصلہ طے کر کے زکوئی کو چکر آنے لگے۔ اس کی رفتار سست ہو گئی۔ اس نے چلانا شروع کیا، علی علی ایوبی ایوبی، علی ایوبی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے اس عظیم جاسوس زکوئی کے کپڑے خون سے سرخ ہونے لگے۔ وہ بہت مشکل سے اپنے قدم گھسیٹنے لگے تھے۔ اس عظیم جاسوس کے منزل تھوڑی بہت ہی قریب تھی لیکن اس تک پہنچنا ممکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ زکوئی نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے ایک قیمتی راز حاصل کیا تھا۔ مسلسل علی ایوبی کہہ کر پکار رہی تھی۔ قریب ہی ایک گشتی سینتری پھر رہا تھا، اسے آواز سنائی دی۔ وہ تو
دوڑ کر وہاں پہنچ گیا۔ زکوئی اس پر گر پڑے اور کہا مجھے امیر مصر صلاح الدین ایوبی کے پاس پہنچا دو، جلدی، بہت جلدی۔ سینتری نے جب اس کا خون دیکھا تو اس کو پیٹ پر لاد کر دوڑ پڑا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے کمرے میں بیٹھا علی بن سفیان سے خفیہ تفصیلات لے رہا تھا۔ اس کے دو نائب بھی موجود تھے۔ یہ تفصیلات کچھ اچھی نہیں تھی۔ علی بن سفیان نے بغاوت کے خدشے کا اظہار کیا تھا جس پر غور ہو رہا تھا۔ اتنے میں دربان دوڑتا ہوا آیا کہ ایک سپاہی ایک زخمی لڑکی کو اٹھا یہ باہر کھڑا ہے، کہتا ہے یہ لڑکیاں امیر مصر سے ملنا چاہتی ہیں۔ یہ سنتی ہی علی بن سفیان کمان سے نکلی ہوئی تیر کی طرح باہر دوڑا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بھی جب یہ الفاظ سنے تو وہ بھی علی کے پیچھے دوڑا۔ اتنے میں لڑکی کو اندر لایا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے چیخ کر کہا طبیب اور جراح کو جلدی سے بلاؤ۔ لڑکی کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اٹھا کر اپنے پلنگ پوش پر لٹا دیا۔ تھوڑے ہی وقت میں پلنگ پوش بھی خون سے سرخ ہو رہا تھا۔ کسی کو نہ بلاؤ، میں اپنا فرض ادا کر چکی ہوں۔ لڑکی نے نخیف سی آواز میں کہا تم ہے زخمی کس نے کیا ہے؟ زکوئی علی نے کہا پہلے میرے بات سن لو، شمال مشرق کی طرف سوار دوڑا دو، دو سوار جاتے نظر آئیں گے، دونوں کے چوغے بادامی رنگ کے ہیں، ایک کا گھوڑا بادامی اور دوسرے کا سیاہ ہے، وہ تاجر لگتے ہیں، ان کے پاس سالار ناجی کا تحریری پیغام ہے جو عیسائی بادشاہ فرنگ کو بھیجا گیا ہے۔ ناجی کی یہ سوڈانی فوج بغاوت کرے گی، مجھے اور کچھ نہیں معلوم، سلطان آپ کی سلطنت خطرے میں ہے، ان دو سواروں کو راستے میں ہی پکڑ لو، تفصیل ان کے پاس ہیں۔ بولتے بولتے زکوئی پر غشی طاری ہو گئے۔ دو طبیب آ گئے، انہوں نے خون بند کرنے کی کوشش کی، زکوئی کے منہ میں دوائیاں ڈال لی جن کے اثر سے زکوئی پھر سے بولنے کے قابل ہوئے۔ مثال کے طور پر ناجی نے اوروش کے ساتھ کیا باتیں کی، ناجی نے زکوئی کو کیسے اپنے کمرے میں جانے کو کہا، ناجی کا غصہ اور بھاگ دوڑ، دو سواروں کا آنا جانا وغیرہ۔ پھر اس نے بتایا کہ اس کو یہ علم نہیں کہ اس پر حملہ کرنے والا کون تھا۔ وہ موقع موضوع دیکھ کر ادھر ہی آ رہی تھی کہ پیچھے سے کسی نے خنجر گھونپ دیا۔ اس نے اپنا خنجر نکال کر اس پر حملہ کیا۔ حملہ اور کی چیخ بتا رہی تھی کہ وہ کوئی عورت تھی۔ اس نے جگہ بتا دی تو اس وقت فوجی وہاں دوڑا دی گئی۔ زکوئی نے کہا کہ وہ انسان زندہ نہیں ہوگا کیونکہ میں نے وار اس کے سینے اور پیٹ پر کیے تھے۔ زکوئی کا خون نہیں رک رہا تھا، زیادہ تر خون پہلے بہہ گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا یہ جاسوس اپنے آخری سانسیں لے رہا تھا، اپنے فرض پر اپنی زندگی قربان ہو رہی تھی۔ زکوئی نے امیر مصر سلطان صلاح الدین ایوبی کا ہاتھ پکڑا اور چوم کر کہا اللہ آپ کو اور آپ کی سلطنت کو سلامت رکھے، آپ شکست نہیں کھا سکتے۔ مجھ سے زیادہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ سلطان ایوبی کا ایمان کتنا پختہ ہے۔ پھر اس نے علی بن سفیان سے کہا علی میں نے کوتاہی تو نہیں کی، آپ نے جو فرض دیا تھا وہ میں نے پورا کر دیا، تم نے اس سے زیادہ پورا کیا ہے۔ ہمارے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ناجی اتنے خطرناک حد تک کارروائی کر سکتا ہے اور تمہیں جان کی قربانی دینی پڑے گی۔ میں نے تم کو صرف مخبری کے لیے وہاں بھیجا تھا۔ علی بن سفیان نے کہا کاش اگر میں مسلمان ہوتی۔ زکوئی نے کہا اس کے آنسو نکل آئیے، میرے اس کام کا جو بھی معاوضہ بنتا ہے وہ میرے اندھے باپ اور سدا بیمار ماں کو دینا جن کی مجبوریوں نے مجھے 12 سال کی عمر میں رقاصہ بنا دیا۔ زکوئی کا سر ایک طرف ڈھک گیا، آنکھیں آدھی کھلی ہوئی تھی اور اس کے ہونٹ آدھی نیم ہوا مسکرا رہی تھی۔ طبیب نے نبض پر ہاتھ رکھا اور سلطان کی طرف دیکھ کر سر ہلا دیا۔ زکوئی کی روح اس کے زخمی جسم سے آزاد ہو گئی تھی۔ ایک غیر مسلم نے اسلام کی عظمت اور سلطان سے وفاداری کی خاطر جان قربان کر دی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا یہ کسی بھی مذہب سے تھی، زکوئی کو پوری اعزاز کے ساتھ دفن کرو، اس نے اسلام ہی کے لیے جان قربان کی ہے، اگرچہ یہ ہمیں دھوکہ بھی دے سکتی تھی۔
دربان نے اندر آ کر کہا کہ باہر ایک عورت کی لاش آ گئی ہے۔ جا کر دیکھا گیا تو وہ ایک ادھیڑ عمر عورت کی لاش تھی۔ چائے وقوع سے 2 خنجر ملی تھی۔ اس عورت کو کوئی نہیں پہچانتا تھا۔ یہ ناجی کے حرم کی ایک ملازمہ تھی جس کو انعام کے لالچ نے زکوی پر حملہ کرنے پر مجبور کیا تھا۔ رات کو ہی زکوی کو فوجی اعزاز کے ساتھ سپرخواہ کیا گیا اور ملازمہ کی لاش گڑھا کود کر دفنا دی گئی۔ دونوں کو نہایت خفیہ انداز سے دفنا دیا گیا۔ جب تدفین ہو رہی تھی تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے نہایت اعلیٰ قسم کی 8 جوان گھوڑے منگوائے۔ ان کو علی بن سفیان کی کمان میں ناجی کی طرف 2 گھوڑا سواروں کے پیچھے دوڑا دیا گیا جو ناجی کا تحریری پیغام عیسائی بادشاہ کو پہنچا رہے تھے۔ جاری ہیں۔